اور پھر مالک اسے جہنم سے نکال لائے گا اور اسے نہر حیات میں غوطہ دلا کر جبرائیل کے حوالے کر دے گا۔ وہ عرض کرے گا پروردگار، اور میں تجھے یا حنان یا منان کہہ کر پکارتا رہا، مجھے امید تھی کہ ایک دن تو مجھ پر اپنا فضل فرمائے گا اور مجھے جہنم سے نکال دے گا، تو اب مجھ پر رحم فرما دے۔ اللہ فرمائیں گے اے فرشتو گواہ رہو، میں نے اس پر رحم کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا حنان یا منان کہہ کر اللہ کو پکارنے والا، یہ ایک ایسا عجیب واقعہ ہے، آپ سنیں تو آپ حیران ہو جائیں کہ اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ مروی ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا موحدین میں سے کوئی شخص جہنم میں باقی رہے گا؟ کیا مومنین میں سے کوئی شخص جہنم میں باقی رہے گا؟ فرمایا ہاں، ایک آدمی ہوگا جو جہنم کی سب سے نچلی تہ میں اللہ کو اس کے دو ناموں یا حنان یا منان سے پکار رہا ہوگا۔ وہاں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا گزر ہوگا، وہ اس آواز کو سن لیں گے، انہیں اس آواز پر تعجب ہوگا اور وہ کہیں گے کہ تعجب ہے، جہنم سے ایسی آواز آ رہی ہے۔ پھر ان سے رہا نہ جائے گا اور وہ عرش الہی کے سامنے حاضر ہو کر سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ اللہ فرمائیں گے جبرائیل سر اٹھاؤ۔ وہ سر اٹھائیں گے تو اللہ باوجود ہر چیز سے واقف ہیں، ان سے پوچھیں گے تم نے کیا عجیب چیز دیکھی ہے؟ وہ عرض کریں گے پروردگار، میں نے جہنم کی سب سے نچلی تہ سے ایک شخص کی آواز سنی ہے جو آپ کو یا حنان یا منان کہہ کر پکار رہا ہے، مجھے اس آواز پر تعجب ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جبرائیل، مالک یعنی داروغہ جہنم کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ میرے بندے کو جہنم سے نکال کر لائے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے ایک دروازے پر پہنچ کر دستک دیں گے، مالک نکلے گا، وہ اس سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میرے اس بندے کو جہنم سے نکال لو جو یا حنان یا منان پکار رہا ہے۔ مالک یہ سن کر جہنم میں داخل ہوگا، لیکن تلاش کے باوجود وہ بندہ اسے نہیں ملے گا، حالانکہ مالک اہل جہنم کو اس سے بھی زیادہ یقین کے ساتھ پہچانتا ہے جتنا ماں اپنی اولاد کو پہچانتی ہے۔ چنانچہ مالک حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہے گا کہ جہنم کی آگ بہت بھڑک رہی ہے، جس کی وجہ سے اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ میں پتھر اور لوہے اور آدمی کے درمیان فرق نہیں کر سکتا۔ جبرائیل یہ سن کر لوٹ جائیں گے اور عرش الہی کے سامنے پہنچ کر سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے جبرائیل سر اٹھاؤ، میرے بندے کو کیوں نہیں لائی؟ وہ عرض کریں گے پروردگار، مالک کہہ رہا ہے کہ جہنم کی آگ بہت بھڑک رہی ہے، جس کی وجہ سے مجھے پتھر اور لوہے اور آدمی کے درمیان فرق کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے مالک سے جا کر کہہ دو کہ میرا وہ بندہ جہنم کی فلاں پردے اور فلاں کونے میں پڑا ہوا ہے۔ جبرائیل وہاں پہنچ کر مالک کو یہ سب کچھ بتائیں گے۔ مالک جب مقررہ جگہ پر پہنچے گا تو اس شخص کو پھٹکار زدہ، تھچکارا ہوا، پیشانی کو پاؤں سے جکڑا ہوا، ہاتھوں کو گردن سے بندھا ہوا پائے گا اور اسے سانپ بچھو چمٹے ہوئے ہوں گے۔ مالک اسے ایک مرتبہ اپنی طرف کھینچے گا تو وہ سانپ اور بچھو جھڑ کر گر پڑیں گے، دوبارہ کھینچنے پر اس کی ہتھ کڑیاں اور بیڑیاں ٹوٹ کر گر پڑیں گی، اور پھر مالک اسے جہنم سے نکال لائے گا اور اسے نہر حیات میں غوطہ دلا کر جبرائیل کے حوالے کر دے گا۔ تو جبرائیل اسے پیشانی سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے روانہ ہوں گے۔ راستے میں فرشتوں کی جس جماعت پر بھی ان کا گزر ہوگا
وہ یہی کہے گی کہ افسوس اس بندے پر، یہاں تک کہ جبرائیل عرش الہی کے سامنے پہنچ کر سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے جبرائیل سر اٹھاؤ، پھر اس بندے کی طرف متوجہ ہو کر فرمائیں گے اے میرے بندے، کیا میں نے تجھے بہترین صورت میں پیدا نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے تیرے پاس اپنے پیغمبر کو نہیں بھیجا تھا؟ کیا اس پیغمبر نے تیرے سامنے میری کتاب کی تلاوت نہیں کی تھی؟ کیا اس نے تجھے اچھے کاموں کا حکم اور بری باتوں سے منع نہیں کیا تھا؟ بندہ ان سب چیزوں کا اقرار کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پھر تو نے فلاں فلاں کام کیوں کیا؟ وہ عرض کرے گا پروردگار، مجھ سے اپنی جان پر ظلم ہوا، جس کی وجہ سے مجھے جہنم میں اتنی دیر رہنا پڑا، لیکن اس دوران میں نے تجھ سے امید کا ناطہ نہ توڑا اور میں تجھے یا حنان یا منان کہہ کر پکارتا رہا۔ مجھے امید تھی کہ ایک دن تو مجھ پر اپنا فضل فرمائے گا اور مجھے جہنم سے نکال دے گا، تو اب مجھ پر رحم فرما دے۔ اللہ فرمائیں گے اے فرشتو گواہ رہو، میں نے اس پر رحم کر دیا۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، ارے یہ جہنم کفار کے لیے تیار ہوئی ہے، مومنین کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ ارے مومنو، ہوش میں آ جاؤ، ہوش میں آ جاؤ، اللہ سے بغاوت نہ کرو۔ جنت کے لیے پیدا ہوئے ہو، اللہ نے تم پر فضل کیا ہے۔ اللہ کا ہم پر بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا۔